نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جنگ احد میں صحابہ کرام کی جرأت، بہادری، حوصلہ، جذبہ شہادت اور شوق شہادت ہر چیز اپنے عروج اور کمال کو ہے اور وہ قابل دیدنی ہے۔ ان میں سے ایک اہم ترین اور بڑا خوبصورت اسلامی تاریخ میں واقعہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں۔ آپ کی اہلیہ سیدہ زینب بنت جحش کے بھائی ہیں۔ انہوں نے جنگ احد سے ایک روز پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم نے کفار سے مقابلہ کرنا ہے اور کل چلنا ہے، تو اس دن شام کو انہوں نے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص وہ ہیں جو حضور کے ننہال قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، جلیل قدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ ان کو کہا کہ سعد آؤ، میں اور آپ اکٹھے بیٹھ کر اپنی اپنی اللہ کے حضور ایک تمنا پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سعد فرماتے ہیں میں نے پہلے دعا مانگی اور میری دعا یہ تھی کہ اے اللہ میرے مقابلے میں ایک دشمن بھیج جو مجھ پہ زوردار حملہ کرے، پھر میں اس پہ زوردار حملہ کروں اور میں ایسا اس پر حملہ کروں کہ میں اسے ختم کر دوں، میں اسے قتل کر دوں اور اسے جہنم رسید کروں، اور کل قیامت کے دن جب تیری دربار میں پہنچوں تو مجھے کہے کہ کیا لایا، تو میں کہوں کہ اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے تیرے اور تیرے محبوب کی محبت میں نے فلاں بدبخت کو جہنم رسید کیا تھا، اور تو کہے کہ سچ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ نے اس پر آمین کہی۔ پھر حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میرے مقابلے میں دشمن بھیج، وہ مجھ پہ حملہ کرے، میں اس پہ حملہ کروں، پھر وہ زوردار مجھ پہ حملہ کرے، آخر وہ مجھے شہید کر دے، پھر صرف شہید نہ کرے، میرے جسم کے ٹکڑے کاٹ کرے، میری ناک، میرے ہاتھ، میرے ہونٹ، میری آنکھیں، میرے جسم کے اعضاء کاٹ کے وہ پھینکے اور اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور وہ میرے ٹکڑے میدان جہاد میں بکھرے پڑے ہوں، اور پھر ان کو اکٹھا کیا جائے، اور کل جب قیامت کے دن تیری دربار میں پہنچوں تو کہے کہ یہ کیا حال ہے، تو میں کہوں اے اللہ تیرے دین اور تیرے محبوب کی دین کی عزت اور سربلندی اور محبت میں نے اپنی جان کے ایسے ہی ٹکڑے کرا دیے ہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب دوسرا دن میدان جہاد کا آیا، جو میں نے دعا مانگی تھی اللہ نے ویسے ہی پوری کی کہ میرے مقابلے میں دشمن آئے، میں نے انہیں تہہ تیگ کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اسی جنگ میں تھے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بڑے تیر انداز تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر دیتے تھے اور یہ جملہ فرماتے تھے ارمی یا سعد فدا کا امی و ابی، سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، تیر پھینک میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق یہ جملہ اور یہ اعزاز کہ حضور کسی کو کہیں میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے تھے، مگر فرماتے ہیں دوسرے دن جب جنگ ختم ہوئی اور شہداء کی لاشوں کو تلاش کیا جا رہا تھا، تو جا کر حضرت عبداللہ ابن جحش کی لاش مبارک کو جب دیکھا گیا تو واقعی میں حیران ہوا کہ جو میں نے دعا مانگی تھی وہ بھی پوری ہو، اور جیسے حضرت عبداللہ نے مانگی تھی وہ بھی اسی طریقے سے پوری ہوئی کہ ان کا لاشا بکھرا پڑا تھا، اور پھر ان کے جسم کے اعضاء کو اکٹھا کیا گیا اور ایک ٹوکری میں انہیں جمع کیا گیا، اور بعض روایات میں ہے کہ ان کے جسم کے وہ اعضاء ایک تاگے میں جیسے ہار پرویا جاتا ہے اس طریقے سے پروئے پڑے تھے، اور وہ ٹکڑے ٹکڑے اور بکھرے ہوئے تھے۔ اسی کو کسی نے کہا تھا رہے گا کوئی تیغ و ستم کی یادگاروں میں، میرے لاشا کے ٹکڑے دفن کرنا 100 مزاروں میں۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں دعا میری بھی قبول ہوئی، لیکن میری دعا سے بڑھ کر حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش کی دعا تھی۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو جرأت، بہادری، دلیری، دوسرا شوق شہادت کہ اللہ کے محبوب کی محبت میں اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنی جان کو قربان کرنا، اور پھر اس کے لیے اللہ کے حضور رو رو کر دعا مانگنا، اور شہادت بھی ایسی کہ مثالی کہ اعضاء بکھرے پڑے ہوں،
जिस्म के टुकड़े हुए पड़े हों और फिर उनको इकट्ठा किया जा रहा हो। और हदीस में आता है जो आदमी जहाँ जिस हालत में होता है क़यामत के दिन उसी हालत में उठाया जाएगा। तो यकीनन इनके जिस्म के ये टुकड़े मुख्तलिफ़ जगहों से क़यामत के दिन उठाए जाएंगे और इस हालत में ये शहीद अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे। और यही वो शुहदा हैं जंग उहद के जिनको अल्लाह ने फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। ये जो अल्लाह के रास्ते में इस जंग में शहीद हुए हैं इन्हें मुर्दा न कहो, ये इनको ज़िंदगी का वो उरूज और कमाल मिला है कि इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, अल्लाह के यहाँ इनको रिज़्क़ मिलता है और ये खुश व खुर्रम हैं और इंतहाई अल्लाह के क़ुर्ब में खुशी के आलम में अल्लाह के दीदार में मगन हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा इकराम को ये शौक़ शहादत अता फ़रमाया था, जज्बा दिया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अता फ़रमाई थी। जंग उहद में सहाबा इकराम ने अपनी मोहब्बत का इजहार और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ और शौक़ शहादत की जो इस ज़ाहिरी कैफियत और उसके इजहार फरमाया था वो दीदनी और काबिल दीद भी लायक तक़लीद भी है। अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को अल्लाह के महबूब के साथ वही मोहब्बत और मैदान जिहाद के लिए वही जज्बा और वही शौक़ अता करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।